محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ مولا رسول اللہ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات اللہ بزرگ و برتر کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام ان گنت لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربع ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہیں۔ شکر گزار ہوں برادر عزیز ملک عامر صدیق صاحب کا، ماسٹر قدوس صاحب کا، برادر مکرم رانا خلیق خان پسروری اور تمام مراکیوال کی زندہ دل جماعت کا، کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس عظیم بابرکت محفل اور مجلس میں شریک ہونے کا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً آپ کے پڑوس میں بسنے والے شہر کا واسی ہونے کے ناطے میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے اور یہ رب کا انعام ہے کہ اس نے مجھے اپنے دین کی، مسلک قرآن و سنت کی خدمت کرنے والی تنظیم کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے کہ لوگوں کے حصے میں دنیا داری اور دنیا کے کام کرنے والے منصب اور تنظیمیں آئی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے اس تنظیم کے لیے، اس جماعت کے لیے منتخب کیا ہے جو تیرے دین کے لیے، مسلک قرآن و سنت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے، اور جو جماعت شہدائے اسلام کی جماعت ہے، جو جماعت مجاہدین ختم نبوت کی جماعت ہے، جو جماعت توحید و سنت کا علم بلند کرنے والوں کی جماعت ہے، جو جماعت محدثین کی، مفسرین کی جانشین جماعت ہے، الحمدللہ آج اسی جماعت کی چوکیداری کے لیے، اسی جماعت کی خدمت کے لیے اللہ نے اس ناچیز کو خادم منتخب کیا ہے۔ میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد احباب جماعت کا جنہوں نے اس ذمہ داری کے لیے مجھے منتخب کیا، لیکن آپ سب سے درخواست گزار ہوں کہ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ مجھے استقامت نصیب فرمائے، کما حق ہو جماعت کی خدمت کرنے کی اور قرآن و سنت کے علم کو اور اس مشن کو، قرآن و سنت کے علم کو بلند رکھنے اور اس مشن کی اشاعت کے لیے کما حق ہو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ 26ویں پارے میں سے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کفار کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اسی حوالے سے چند گزارشات کر کے آپ سے رخصت اور اجازت چاہوں گا، انتہائی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے، کافی وقت ہوا چاہتا ہے، شیخ محترم بھی آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے۔ جب ہم آقا جب آیا تو جناب رانا شفیق خان صاحب پسروری بڑے مؤثر انداز میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، لیکن ایک نقطہ اس میں سے اضافہ کرنا چاہوں گا
کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کی جب بات آئی ہے، اللہ نے آپ کی نسبت کے ساتھ جس شے کو بھی جوڑا ہے اللہ نے اس کو اعلیٰ بنا دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام کو جو منصب دیا، نبوت عطا کی، اس نبوت کو ساری نبوتوں کا تاج بنا دیا۔ آپ کو نبی بنایا لیکن آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ آپ کو جو کتاب عطا کی، پہلے بھی کتابیں اترتی رہیں لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی کتاب کو ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ اور پہلے بھی انبیاء اور رسول دیگر شہروں اور قصبوں اور وادیوں میں آتے رہے، لیکن اللہ نے جن وادیوں میں نبی اکرم علیہ السلام کو بھیجا، جن شہروں کی نسبت آقا سے جوڑی، ان شہروں کو سارے شہروں کا سردار اور سب سے اونچا اور اعلیٰ بنا دیا۔ اور اسی طرح اگر آقا سے جڑنے والی ہر شے کی نسبت اور تعارف عظمت بلند تر ہے تو پھر اللہ ان شخصیات کو جن کو آقا سے جوڑا وہ کیسے کمتر ہو سکتے تھے۔ اور پھر وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یہ یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں ساری تعریفیں رب کے لیے اور سلام ہو ان پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ چنا کن کو اللہ نے؟ چنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے نبوت کے لیے جب چننا تھا، اللہ نے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جھانکا، آپ کے دل کو بڑا مطہر، پاک، اعلیٰ، اونچا پایا، آپ کو منصب نبوت کے لیے چن لیا۔ اور اسی طرح فرمایا اس کے بعد جب دوسرے لوگوں کے دلوں میں جھانکا اور جن کو اعلیٰ، بہتر، اونچا مرتبے میں بہتر پایا، ان کو آقا کی رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور وہ کن کو چنا؟ آقا کی رفاقت کے لیے کن کو چنا؟ جن کو لوگ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے نام سے یاد کرتے ہیں، امیر معاویہ، سعد، سعید، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد بن ابی وقاص، اور اسی طرح غزوہ بدر و حنین والے، خندق والے، فتح مکہ والے، اسی طرح خطبہ حجت الوداع والے، ان سب کو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنی رفاقت کا حق بھی ادا کر دیا۔ جہاں آقا کا پسینہ گرتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں نے حقیقی معنوں میں وفا کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے خون کو گرا کے ثابت کر دیا کہ ہم آقا کے وفادار اور جانثار ساتھی ہیں۔ اور پھر آقا کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کی کتنی عظمت اور رفعت کو بلند کیا رب تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ لوگوں خبردار، میرے محمد کریم علیہ السلام کے جانثاران کے بارے میں کبھی لب کشائی نہ کرنا۔ میں نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جھانکا، ان کو اعلیٰ پایا، اونچا پایا، مرتبے میں بہترین پایا، ان کے دلوں کو صاف، پاک، مطہر پایا، اسی لیے آقا کے ساتھ ان کی نسبت کو جوڑ دیا۔ اور یہاں رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو چیک کیا ہے، پاک ہیں، صاف ہیں، مطہر ہیں اور پاک ہیں، اس لیے میں نے ان کو آقا کے ساتھ جوڑا تھا۔ اور یاد رکھنا ان کے دلوں کا میں نے تقوی کے لیے چیک کر لیا ہے، پاس ہیں 100/100 نمبر لے کے، اور ان کے لیے میں نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا بھی اعلان کر دیا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، ہم نے بھی تو کسی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بسر کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی یہ اصول طے کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور 14 صدیوں بعد میں آنے والوں، یاد رکھنا، اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہو گے کسی کسوٹی پر کہ ایمان ہمارا کیسا ہے، کیسا ایمان ہونا چاہیے، یاد رکھنا محمد کریم کے جانثاران جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو پھر میرے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ابو بکر جیسا لاؤ گے، عمر جیسا لاؤ گے، عثمان جیسا لاؤ گے، علی جیسا ایمان لے کے آؤ گے، پھر ہی میرے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اگر اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے ایمان ویسا لے کے آؤ جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسا تھا، تو پھر ہم سے رب کا قرآن یہ تقاضا کرتا ہے آؤ پھر نماز ویسے پڑھیں جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسی تھی، آؤ پھر رب کی توحید کو ویسے مانیں جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے مانا تھا، آؤ
پھر سنتوں کے تقاضوں کو اس طرح پورا کریں جیسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے پورا کیا تھا، اور آؤ اطاعت رسول کے تقاضے ویسے پورے کریں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز صحابہ نے پورا کیا تھا۔ آؤ زندگی کے روز و شب ویسے بسر کریں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بسر کی تھی، اور آؤ اطاعت رسول کا ایسا جذبہ ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر مگر یہ سب بہانے اور ہیلے چھوڑ کر ایک ہی اصول ہمارے سامنے ہو کہ نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان آ گیا، رب کا قرآن آ گیا، اور کوئی بات دوسری ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تھی ایمان کی وہ کسوٹی اور معیار جس پر صحابہ نے پورا اتر کے دکھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے کہہ دیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار آج تم معمولی نمبر داروں، زمینداروں، ڈیرے داروں کے دھڑے والوں سے ڈرتے ہو، چیئرمین وائس چیئرمین کے دھڑے والوں سے ڈرتے ہو، یہ اس کے ساتھ چلتا ہے، خبردار اس کے بارے میں بات نہ کرنا لوگو، خبردار میرے محمد کریم علیہ السلام کے جو جانثاران ہیں لوگو خبردار وہ میرے دھڑے والے ہیں۔ اور پھر اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگو سن لو یہ مجھ پہ راضی ہیں، میں ان پہ راضی ہوں۔ اور لوگو پھر اللہ نے ان کو کیا عظمت و مقام اور رفعت عطا کی کہ لوگوں لکھنے پر مجبور ہو گئے، ایک عمر اور آ جاتا ساری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرا جاتا۔ لاکھوں مربع میل پر حکمرانی کرنے والے نبی پاک علیہ السلام کے یہ پاک باز صحابہ تھے جو ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے تھے، ایک دوسرے پہ جان لٹانے والے تھے، ان کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبتوں سے لبریز تھے۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے ان کے درمیان دوریاں ہیں، اور غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، آپس میں اثار کرنے والے تھے، اپنے ایک دوسرے کو اوپر اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے والے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے دوسروں کی پیاس اور دوسروں کی بھوک کا خیال کرنے والے تھے۔ یہ تھے محمد کریم علیہ السلام کے پاک باز صحابہ، اور یہ محمد کریم کے جانثار تھے، وفادار تھے، اور انہی کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے تپتی ریتوں پہ لیٹنا گوارا کر لیا، انہوں نے سر کٹوانے گوارا کر لیے، انہوں نے گھر بار چھوڑنا گوارا کر لیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اسلام کے اوپر نچھاور ہونا گوارا کر لیا۔ لیکن ان سب قربانیوں کو دینا گوارا کر کے اگر نہیں گوارا کیا تو رب کا قرآن چھوڑنا، نبی علیہ السلام کا فرمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اور اس کا ثمر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی محمد کریم علیہ السلام کا رفیق، آپ کا دوست، آپ کا ہمسایہ، اور آپ کے ساتھ ہر وقت گزارنے والا، ان کو خلوتیں بھی اللہ نے کے نبی کی نصیب ہوئیں، ان کو جلوتیں بھی نصیب ہوئیں، آپ کا ساتھ بھی میسر آیا۔ اور اس قدر وہ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آج جنتوں کی زندگی میں بھی انہیں نبی اکرم علیہ السلام کا رقیب اور آپ کا رفیق اور آپ کا ہمسائیگی نصیب فرمائی۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ وہ کیسے ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، صحابہ کی کیا موجیں تھی رب نے لگوائی ہوئی، جب چاہتے اداس ہوتے، دل کو ایمان کی فراوانی انہوں نے پہنچانی ہوتی تھی، جب ایمان تازہ کرنا چاہتے آقا کے در پہ جاتے، مسجد نبی میں نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ کی چہرہ انور کی زیارت کرتے، دل بھی ایمان سے بھر جاتا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی، جب چاہتے وہ آگے ایسا کرتے رہتے تھے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا تو مجھے یک خیال آیا، پریشان ہو گیا، در دولت پہ حاضر ہوتے ہیں، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا جانثار پریشان نظر آ رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ اب میں نے جو پہلے بات کی تھی اس کو ذرا دہرانا چاہتا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے دلوں میں تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، ان کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان کیا ہے۔ ایسے پاک دلوں سے سوال اٹھے، اس کا جواب عرش سے نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ آقا کہتے ہیں کیا بات ہے؟ حضرت ثوبان کہتے ہیں آقا گھر میں بیٹھا تھا، ذکرت موتی و موتک، مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ گئے، وہ دن یاد آ گئے
جب ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے یا آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے. آقا آج تو جب چاہتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کی ہمسائیگی ہمیں مل جاتی ہے, آپ کی محفل میں شریک ہو جاتے ہیں. جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی آقا آپ تو جنتوں میں, اعلیٰ ترین جنتوں میں ہوں گے, ہمیں کون وہاں آنے دے گا؟ آپ کی زیارت کون کرنے دے گا؟ آپ کے پاس کون آنے دے گا؟ ابھی یہ آقا اور غلام کی گفتگو جاری ہے. غلام کے دل سے یہ سوال اٹھا ہے, آقا کے پاس سوال آ رہا ہے. اللہ رب العزت آسمانوں سے جبریل کو کہتے ہیں جاؤ, میرے دھڑے والے نے سوال کیا ہے, جاؤ آسمانوں سے اس کا جواب لے کے زمین پہ چلے جاؤ. اور فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جاؤ محمد کریم کے جانثار کو خوشخبری دے دو, جس طرح اللہ نے دنیا میں بھی تمہیں محمد کریم کا رفیق بنایا ہے, اللہ جنتوں میں بھی تمہیں ان کی ہمسائیگی نصیب فرما دے گا. اور یہ تھے محمد کریم علیہ السلام کے جانثار. اور آخری بات یہ بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ آئیے ہمارے یہ بخت اور نصیب اور بھاگ نہیں جاگے کہ ہمیں محمد کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ رفاقت میسر آتی, لیکن ہاں میرے بھائیوں آؤ اگر ہم دنیا کی زندگی کو اطاعت رسول سے سجا لیں, محبت رسول سے سجا لیں, سنت رسول سے سجا لیں, ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں گزار لیں, تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کوشش محنت ہمیں اس قابل کر دے گی کہ اللہ ہمیں پہلے جنت عطا کرے گا اور پھر جنتوں میں آقا کی رفاقت اور آپ کی ہمسائیگی بھی نصیب فرمائے گا. دعا کریں اللہ ہمارے نصیب میں بھی فرمائے. اور یاد رکھیے یہ جماعت اہل حدیث یوتھ فورس ہو یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو, ہمارا فقط منشور اور دستور یہی ہے کہ ہم ملک بھر میں قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے پرامن جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں. گلی گلی, محلے محلے, نگر نگر, خیبر سے کراچی تک ہمارا یہی دستور اور منشور ہے. آؤ پاکستانیوں, اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو, اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہو, ان طریقوں سے روشنیوں کا سفر کرنا چاہتے ہو, یاد رکھنا ہمارے مقدر کوئی نہیں بدل سکتا. فقط ایک ہی نسخہ ہے جو ہماری جماعت کی دعوت ہے, ایک ہی نسخہ ہمارا مقدر بدل سکتا ہے. اس ملک کے اندھیروں کو روشنیوں میں ایک بات ہی بدل سکتی ہے. سرحدوں پہ جو پریشانیاں ہیں, جو خطرات ہیں, ان کو ایک بات ہی جو ہے وہ سکون میں بدل سکتی ہے کہ اگر ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں, قرآن و سنت سے ٹوٹا ہوا ناطہ جوڑ لیں, انشاءاللہ العزیز رب ہمارے مقدر کو بدلے گا, ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. خطرات جو سرحدوں کے باہر ہیں یا اندر ہیں, اللہ رب العزت انہیں دور کرے گا. مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ آئیے آج ہماری پریشانیوں کی واحد وجہ قرآن و سنت سے دوری ہے, اور اس کی میں تبدیلی اگر آ سکتی ہے قرآن و سنت سے وابستگی کی وجہ سے, اور پھر یہی وجہ ہے قرآن و سنت سے وابستگی زمانے میں معزز بھی کرتی ہے, ممتاز بھی کرتی ہے, کامیاب بھی کرتی ہے, اور علاقے کا اور دنیا کا حکمران بھی بناتی ہے. لیکن اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے بارے میں اقبال بھی کہتے تھے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے زندگی میں کامیابیوں کا طریقہ اور زینہ ہے. اللہ ہمیں پاک باز صحابہ کا صحیح معنوں میں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی, آپ کے اسوے کو اپنایا, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ستے ستے جواب دے دیو بھائی. قائد محترم تانوں جگا رہے سن, تسی سو رہے ہو. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم جنیا منانے ایڈا لال سوہنا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں تے دن دی لوریاں شیماں محبتاں تھیں ڈٹھا پیار انج بین رضائی دا نہیں تے جنوں ویکھیاں کل جڑے ٹھنڈ پہ جائے او پاویں جنیا میری مائی دا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جس مالک نے گئی رات تکر اپنے گھر دی مینوں اور توانو حاضری نصیب فرمائیے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال اے لگی رات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سب کہہ دیو آمین درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے اج دی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جو عرصہ دراز تو جاری و ساری ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال جن دوست احباب نے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس مراکی والدے انہاں جوانہ بزرگاں نے جو محنت فرمائی ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ تہاڈی محنت بھی قبول فرمائے کہ ستے پہ جے تہاڈے علاقے اندر ملک نعیم صاحب نے دعوت دیتی ہے پہلی دفعہ حاضری دا موقع ملے ہے ہن اللہ ہی جاندا ہے سیال کوٹیوں کی سلوک کر دے جے اللہ رسول دا حکم ہے وے شریعت دی مجلس دے دینی محافل دے کو ادب و احترام نے کو تقاضے نے شریعت دے مطابق تے شریعت دا حکم ہے کہ دین دیاں باتاں قریب ہو کے سنیاں جان ہن اللہ ہی جاندا ہے تسی میری گل منو گے کہ نہیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آؤ سستی بھی ختم ہو جائے گی میری تواڈی یہ پہلی ملاقات ہے تے میں کوشش کرنا بھی ہندی رہے کی خیال ہے جی سارے ساتھی تیار ہو گفتگو سنن لئی اب بھائیو میں اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلے توانو ایک حدیث سنا کے تواڈے ایمان تازے کر دیاں مستدرک حاکم دی حدیث ہے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے جڑا بندہ پیدل چل کے اللہ دے گھر دے اندر آئے اور ان دے دو ارادے ہون، ایک ارادہ دین سکھانا مقصود ہوئے یا دوسرا ارادہ کہ دین سکھنا مقصود ہوئے۔ ہون تسی اس ارادے نال ہی آئے ہو نا، جلسے اندر دین سکھ دے جے، دین دیاں باتاں علماء سنان دے نے، تسی سن دے ہو۔ جڑا پیدل چل کے اللہ دے گھر دے اندر دو ارادے لے کے آئے، پتہ جے مراکی وال والے اور رب نو کنا پیارا لگدا ہے، سن لو ایمان تازہ ہو جائے۔ آمنہ دے لال نے فرمائے جویں کو بندہ پیدل چل کے جائے، سیال کوٹ تو پیدل چلے تے بیت اللہ دا حج کر کے آئے، جہاز تے نہیں، سواری تے نہیں، پیدل چل کے بیت اللہ جائے، ارکان حج ادا کرے تے پیدل ادا کرے، پھر پیدل واپس آئے۔ آمنہ دلال فرماندے نے جننے اللہ اس حاجی تے راضی ہوندے نے اینے اس بندے تے راضی ہوندے نے جڑا دین سکھن سکھان لئی پیدل اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے۔ اور تسی اللہ نو بڑے پیارے لگ رہے جے، بخاری دی حدیث تسی سارے جنتی بیٹھے ہو تے یار جے اللہ دے گھرے بیٹھے ہیں جنت لب جائے سودا مہنگا ہے۔ رات 2-3 بجے تکر جاگ کے جی اللہ جنت دے دے، ہور تینوں چاہیدہ کیے بیدار ہو کے بیٹھیا کر، جاگ کے اور ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ میرے ذمہ ساتھیہ نے ایک بڑا قیمتی عنوان لگایا ہے، سن لو دھیان نال۔ او عنوان کیے ملک صاحب فرما رہے سن کہ تسی ساڈے ساتھیاں نو بیٹی دا مقام بیان کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر دے آن تو پہلے، اسلام دے آن تو پہلے، عرب دی سرزمین دے جتھے رب دا کارے اوتھے ظلم دی انتہا ہو چکی سی، شراباں عام سن، چوریاں عام سن، ڈکیٹیاں عام سن، سود عام سی، اور لوگ یتیماں دا مال کھا جایا کردے، غریباں دیاں مزدوریاں دبا جایا کردے۔ میرے مصطفیٰ دے آن تو پہلے لوگ اپنی ماں نال نکاح کر لیندے، اپنیاں پہناں نال برائی تے زنا کر دے، اور جا بخاری کتاب النکاح پڑھ کے بیکھ لے، ایک ایک عورت دے 10 شادیاں ہوندیاں، 10 ایک ٹائم دے اندر، ایک عورت دے 10 خامن ہوندے، پھر بچہ جمدا جن دے نال جس بچے دی شکل رل جاندی ہوندا باپ شمار ہوندا، جڑی عورت نو طلاق ہو جاندی اوناں کو دوبارہ نکاح کرن لی تیار نہ ہوندا، بلکہ کی ہوندا او عورت اپنے گھر دے خاص قسم دی چنڈی علامت نشانی لگا دیندی۔ اوندا معنی اے ہوندا جے میرے نال کو نکاح کرن نو تیار نہیں، آؤ ہن میرے گھر جندا جو دل کرے کر لو، کو پوچھن والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور لوگاں دے ہاں ماں دا مقام مک گیا سی، بھیناں دیاں عزتاں مک گئیاں سن۔ آمنہ دے لال دے آن تو پہلے بیٹے پیدا ہوندے تے جشن منائے جاندے، بیٹے پیدا ہوندے خوشیاں کیتیاں جاندیاں، تے بیٹیاں پیدا ہوندیاں اونا بیٹیاں نو زمین اندر زندہ درگور کر دیتا جاندا، آئے اپنیاں ہی بیٹیاں نو ٹوئے کھٹ کے قبراں کھٹ کے اپنے ہتھاں دے نال پور دیتا جاندا۔ یہی وجہ سی میرے مصطفیٰ دے کول آیا ہے کون والا، کہندا محبوبہ میرے گناہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ فرمایا تیرا گناہ کیے؟ آندا ہے سونیا میں اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں نال آپ انہوں پورے ہے، ان دی قبر کھٹی، جیندی بیٹی نو ماریا نہیں بلکہ زندہ نو درگور کر دیتا ہے، کھوہ وچ سٹ دیتا ہے، ٹویا اندر پور دیتا ہے۔ اور ایک کفیت سی اسلام دے آن تو پہلے قرآن میں کہندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جدو کسے دے ہاں بیٹی پیدا ہوندی انہوں بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی، ان دے چہرے دا رنگ سیاہ ہو جاندا اور انہوں غم چھا جاندا، اور پروگرام بناندا کہ میں بیٹی نو مارنا کیویں، بیٹی نو قتل کیویں کرنا ہے۔ جے مراکی والے اب سیال کوٹی اب
تو ناراض نہ ہوئے تے اج بھی تیرے معاشرے اندر بیٹی پیدا ہوئے تے غم چہریاں تے چھا جاندے نے. کئی عورتاں نو طلاق ہوئی اس وجہ تو کہ بیٹیاں پیدا ہو رہیاں نے. کئی اپنیاں بیٹیاں نو دریاواں اندر سٹ رہے نے, نہراں اندر سٹ رہے نے. اپنیاں بیٹیاں نو پیدا ہوئی بیٹی اور رستے اندر ہی انہوں سٹ دیتا کوڑے والی ٹھیر تے. اے حالت تھی اسلام تو پہلے, اے حال سی اسلام تو پہلے. بیٹی دا اج بھی تیرے معاشرے اندر جس جوان نو ایک دو بیٹیاں پیدا ہو جان, جس جوان دے گھر او بیوی تو نفرت, سوریاں تو نفرت, انہوں گھر تو نفرت, ان دی زندگی بے چین بن گئی. حالانکہ آمنہ دے لال نے آ کے پھر بیٹی دا مقام بیان کیتا, ماں دی عظمت بیان کیتی کہ ماں دے پیراں تھلے اللہ نے جنت رکھ دیتی. بہن دا مقام بیان کیتا جے تیریاں بہناں یتیم ہو جان تو بہناں نو پالے تے تینوں بہناں دی پرورش دے بدلے جنت مل جائے. آمنہ دے لال نے اپنی کالی کملی چادر اتار کے اپنی بہن شیمہ دے تھلے بشار کے بہن دے مقام نو بیان کیتا. پھر آمنہ دے لال نے اس امت نو بیٹیاں دا مقام بھی بیان کیتا, بیٹیاں دی عظمت بیان کیتی اور انج بیان کیتی. اور جڑے نفرت کرنے والے سن او بیٹیاں نال محبت کرنے والے بن گئے, اور بیٹیاں نو سینے نال لگان والے بن جائے. میں ایک بار نا جمعہ پڑھایا ضلع ننکانے اندر, میرا ایک دوست ماسٹر محمد نواز صاحب, میں بیٹیاں دی عظمت بیان کی تھی. اندھے کل 3-4 بیٹے, اگلے جمعہ دا رکا آ گیا, مولانا دعا کرو اللہ میں نے بیٹی بھی عطا کر دے. بیٹیاں دا مقام کیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے, جڑا بندہ بیٹے دی خوشی کردا ہے نا, بیٹا پیدا ہوئے مٹھیائیاں منڈیاں جا رہی نے, عقیقے ہو رہے نے, خوشیاں منائیاں جا رہی نے, تے بیٹی پیدا ہوئی پتہ ہی کوئی نہیں. محلے پورے نو پتہ لگیا, پنڈ پورے نو پتہ لگا بیٹا پیدا ہوئے, بیٹی پیدا ہوئی. لوگ بھی کہندے نے اللہ دا حکم, آنا رب دی رضائی ہے میں. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت دی تفسیر اندر لکھے ہے, اس بندے نو کوئی حق نہیں, اس بندے نو کوئی حق نہیں بیٹے دی خوشی منان دا جڑا بندہ بیٹی دی خوشی نہیں کردا. کیونکہ جس رب نے بیٹا دیتا ہے بیٹیاں بھی تے اس مالک نہیں پیدا کیتیاں نے. اور بیٹیاں کون دیندا ہے, بیٹیاں کون پیدا کرتا ہے. اور جڑی آیت سورہ نال دی میں پڑھی ہے نا, ان دے الفاظ دے غور کرو. اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے, فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَىٰ, اینا مکے والیاں نو جدوں بیٹیاں دیاں خوش خبریاں سنائیاں جاندیاں. سمجھدار دینا آدمی بیٹھے جے, جوانوں بزرگوں پڑھے لکھے ہو, غور کرے آجے. اللہ پاک دے قرآن دے اللہ پاک نے جتے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے اتھے لفظ خوش خبری بولی ہے, اتھے بیٹی وانا خوش خبری دا لفظ بولے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہون تے اللہ واللو خوش خبریاں نے. اے رب دا انعام ہے, اللہ دی رحمت دے, اللہ دا فضل ہے. اور اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. فرمایا دنیا جہان والے ہو, زمین و آسمان اندر حکومتاں میریاں نے, زمین و آسمان اندر مرضیاں میریاں چلدیاں نے, جو میں چاہواں ہوندا ہے. زمیناں بھی میریاں نے, آسمان بھی میرا ہے, آسماناں دیاں بلندیاں میں جو کچھ ہے ہوندا مالک بھی اللہ پاک ہے. زمیناں دیاں تہواں دے اندر جو کچھ ہے اونا دا مالک بھی اللہ پاک ہے. اور اللہ پاک کمیں دے مالک نے فرمایا یخلق ما یشاء, فرمایا جو میرا دل کرے میں وہی پیدا کرنا وا. کیونکہ مالک دیاں مرضیاں نے جو پیدا کرے اللہ پاک جو چاہے پیدا ہوندا ہے, جے رب نہ چاہے تے پیدا نہیں ہو سکتا. عرشاں والے تو کی پیدا کرنا ہے, فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور.
منکم ذکرانا و اناسا، فرمایا میرا دل کرے میں بیٹیاں ہی پیدا کیتی جاواں، میرا دل کرے میں بیٹے پیدا کیتی جاواں، میرا دل کرے میں رلویں بارش پا دیاں، تے میرا دل کرے تے میں کچھ نہ دیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے اطہر تے نازل ہون والے قرآن اندر اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، میرا دل کرے بیٹیاں پیدا کراں، دل کرے بیٹے پیدا کراں۔ امام عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سکھا امام گزرے نے، انہوں نے اس آیت دی تفسیر اندر لکھے آئے اللہ پاک نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کر کے تے بیٹیاں دے مقام نو بیان کیتا ہے۔ اے مسلماناں تیرے نزدیک تے پہلا مقام بیٹے دائے، تیریاں نظرہ میں تے عظمتاں بیٹیاں دیاں نے۔ اللہ پاک نے یا بولے میں یشاء اناسن دے الفاظ بول کے پہلے بیٹیاں دا ذکر کر کے بیٹیاں دے مقام نو بیان کیتا ہے، بیٹیاں دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ اے تے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، اللہ بیٹیاں ہی دیتی جاوے، اللہ بیٹے دیتی جاوے، رب دا اختیار ہے۔ امام یعقوب بن بختار رحمت اللہ علیہ جنہ دی کنیت ابو یوسف اے بیان کر دینے، اللہ پاک نے مینوں 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں، ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں نہیں، 3 بیٹیاں نہیں، اللہ پاک نے مینوں یکے بعد دیگر 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ تے جدوں بھی میرے گھر بیٹی پیدا ہوندی امام احمد بن حنبل میرے گھر آ کے کہندے اصبر یا ابا یوسف الانبیاء کانوا اباہ بناتن، اے ابو یوسف صبر کریں، غم نہ کریں تے پریشان نہ ہوئیں۔ اللہ پاک نے زیادہ نبیاں نو بیٹے نہیں بلکہ زیادہ نبیاں نو بیٹیاں دا باپ بنایا ہے۔ کسے نبی نو اللہ پاک نے 5 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کسے پیغمبر نو سیال کوٹیا اللہ پاک نے 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کسے پیغمبر نو اللہ پاک نے 9 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کسے پیغمبر نو اللہ پاک نے 11 بیٹیاں عطا فرمائیاں، تے میرے تے تیرے پیر و مرشد نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے، اللہ کسے نو بیٹیاں دے وے، اللہ کسے نو بیٹے دے وے۔ اے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب نو، نریاں تیاں دتیاں لوت محبوب نو، اے تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو، کئیاں نو دیتا کچھ ناگی۔ اے در اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ، یار میں نبی دی گل کر رہا ہاں، میں نبی دی گل کر رہا ہاں، کسے ولی دی نہیں۔ اے نبی شعیب تے پت کوئی نام، پیاں تیاں بکریاں 4 دیاں۔ کدے غور کریا کر، باپ عزت مند تے غیرت مند ہوئے تے نبی ہوئے وقت دا تے اکھاں تو ہی نبی نہ ہو جاوے، تے نبی دیاں تیاں جدو بار بکریاں کلیاں چران جاندیاں ہونیاں نے تے پیغمبر دے دل تے کی بیت دیاں ہون گیاں۔ اللہ دے پیغمبر روندے ہونے نے، اللہ میریاں بکریاں دا رکھا، میری عزت دا رکھا، ایک پتری دے دے۔ تو آواز آندی اے میرے پیغمبر شعیب میں نہیں ہو دینا، میریاں مرضیاں۔ اے نبی شعیب تے پت کوئی نہ، پیاں تیاں بکریاں 4 دیاں، بھلا نہیں شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں اس
باہر دیاں پر مشرکاں کل دینے آنے اور شانہ سمجھیاں نہیں کردے گار دیاں اے دے اللہ دیاں مردیاں نے اللہ دیاں دے وے اون دیاں مردیاں پتر دے وے اون دیاں مردیاں کچھ نہ دے وے پھر بھی تیاں پتر کٹھی بارش کئیاں نو انہیں دیندہ ہے وہ آندھنے مولانا دعا کرو اللہ بس کر دے وے تے کئی آندھنے مولانا دعا کرو اللہ بیٹی دے دے وے اور تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پچھدا اور ہنجوان دے باویں لاکھے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ بیٹیاں دے وے تے غم نہ کریا کرو جوانام اللہ بیٹیاں دے وے تے پریشان نہ ہویا کر آمنہ دلال نے بیٹیاں دے مقام نو بیان کیتا ہے تے کمیں کیتا ہے میرے پیغمبر فرمانے لے لا تقرؤ البنات بشیء فإنہن المونسات الغالیات اور بیٹیاں دے ماں پہ بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو اے نہ بیٹیاں تو نک منہ نہ وٹیا کرو اے نہ بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کرو اے تے بڑی قیمتی چیزاں نے تے ماں پیاں نال پیار کنوالیاں اے تے ماں پیاں نال محبت کنوالیاں اللہ دی قسمیں اسی تے تجربہ کیتا ہے اس معاشرے دے اندر اتنا تیرے نال تیرا بیٹا پیار نہیں کردا ہے جنوں تو بڑے چاواں نال پالے آئے اور جنیاں خدمتاں کیتیاں نہیں جنوں تو کرسی تے بٹھائے جنوں تو جناب پڑھایا تے زندگی جندے پیچھے گزار دیتی ہے جنہ تیرے نال پیار تیریاں بیٹیاں کر دیاں نے میں کو اور گل کر دیاں سیال کوٹیا تیرے نال اور جنوں پتر تکے مار دین اونا ماں پیاں نو سمال دیاں نے تے بیٹیاں ہی سمال دیاں نے اور کنے ماں پیاں دیاں چار پائیاں اٹھیاں نے تے تیاں دے بوئیں تو بیٹیاں دے بوئیں تو چار پائیاں اٹھیاں نے اے بیٹیاں تیرے نال پیار کنوالیاں اے بیٹیاں تیرے نال محبت کنوالیاں اگلی حدیث سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے مسند احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے طبرانی شریف اندر حدیث پاک موجود ہے سن لو ادب المفرد دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر بیان کر دینے آمنہ دلال نے فرمایا من کان لہو سلاس بنات فصبر علیہن وآتامہن وسقاہن وقصاہن کن لہو حجاب یوم القیامہ ایک حدیث دے الفاظ نے کن لہو ستر من النار میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک جنوں تین بیٹیاں دے وے او اے نا بیٹیاں دی پیدائش تے صبر کرے ایک صحابی کہندا وسناتان سونیا پاویں دو بیٹیاں ہون آپ فرماندے نام وسناتان پاویں دو بیٹیاں ہون ایک صحابی کہندا سونیا او واحدہ پاویں ایک بیٹی ہوے فرمایا نام او واحدہ پاویں ایک بیٹی ہوئے پاویں دو بیٹیاں ہون پاویں تین بیٹیاں ہون یا اس تو بھی زیادہ بیٹیاں ہون جڑا بیٹیاں دی پیدائش تے فصبر علیہن انہاں دی پیدائش تے صبر کرے نہ بیوی نو چڑکے نہ سوہریاں تو نفرت کرے نہ ایندا اپنا چہرے دا رنگ بدلے نہ پریشان ہوئے نہ غم زدہ ہوئے انہاں بیٹیاں دی پیدائش تے صبر کرے وآتامہن انہاں نو کھلائے انہاں نو پہلائے انہاں نو
نو پہنائے اے بیٹیاں کل قیامت والے دن اللہ دے اور تیرے درمیان دے اللہ دے عذاباں دے اور تیرے درمیان دے اندر اے بیٹیاں پردہ بن جان گیاں ان عذاباں دے درمیان دے اندر ابن ابان دی حدیث کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے لوگ جدوں میدان محشر وچ جمع ہون گے قیامت دیاں سختیاں اینیاں ہون گیاں لوگ کہن گے اللہ سانو قیامت وچوں کڈ لے سانو باویں جہنم وچ ہی سٹ دے ایڈے سخت دن دیاں سختیاں اے قیامت دے عذاب دے درمیان دے اندر اے تیریاں بیٹیاں پردہ بن جان گیاں دوسری حدیث دے الفاظ نے اللہ دی جہنم دے اور تیرے درمیان دے اندر اے بیٹیاں پردہ بن جان گیاں اور مسلم شریف دی حدیث سن لے آمنہ دلال فرماندے نے من کننا لو سلاس بناتن اللہ پاک جنوں تین بیٹیاں دے وے یوفی ہننا و یرحمو ہننا و یکفلو ہننا وجبت لو الجنہ جڑا اینا بیٹیاں نو مقام دے وے اینا بیٹیاں تے رحم کرے اینا بیٹیاں دی کفالت کرے آمنہ دلال فرماندے نے اللہ اینا ماں پیا تے جنت نو واجب فرما دیندے نے جنت واجب ہے ایسے ماں پیا تے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے وَيَرْحَمُهُنَّ اینا بیٹیاں تے رحم کر دینے اور مسلم دی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من لالا جاریتینی حتی تبلغا جا یوم القیامت انا وہوا سن لو کتنی پیاری حدیث ہے میرے پیغمبر دی آمنہ دلال فرماندے نے اللہ جنوں دو بیٹیاں دے تے ہوندیاں بیٹیاں جوان ہون اینا بیٹیاں دی کفالت کرے اینا بیٹیاں دی تربیت کرے کسے نیک جوان دے نال شادی کر دے وے آمنہ دلال فرماندے نے کل قیامت نو اے بیٹیاں دا باپ تے میں محمد دے میں کٹھے ہوواں گے جویں ہاتھ دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے میرے پیغمبر نے بیٹیاں دا کمیں مقام بیان کیتے ہیں مسلم دی حدیث سن لے اماں جی عائشہ دا ایک دن دروازہ کھڑکے اماں جی دروازے تے آکے فرما دیاں نے کونے دروازہ کھولے آتے ایک بی بی بیوہ عورت اندے نال اندیاں دو یتیم بچیاں نے انہیں آکے دروازہ کھڑکا دیتے ماں جی نے فرمایا بی بی کمیں آئی ہیں اے بی بی کہن دیئے اماں جی میریاں بچیاں بکیاں نے مینوں کو کھانو چیز دیو اماں جی عائشہ فرما دیاں نے میرے گھر دے اندر 3 کھجوراں میں او 3 چکیاں تے اس عورت نو دے دیتیاں اس عورت نے ایک کھجور اپنی بچیاں دے منہ وچ پا دیتی اور جڑی تیجی کھجور ہے انہوں اپنے منہ وچ پان لگی بچیاں وانگو نہ بچیاں نے جلدی نال کھجور منہ وچ پا کے اس عورت نو اپنی ماں نو یہ بچیاں کہندیاں نے امی جی آ کھجور بھی سانو دے دے او کھجور جڑی اس عورت نے اپنے منہ وچ پائی ہے اماں جی عائشہ فرما دیاں نے اس عورت نے اپنے منہ والی کھجور کڈ کے اوندے 2 ٹکڑے کر کے اے ٹکڑے بھی بچیاں نو پکڑا دیتے اے بی بی ٹر گئی اماں عائشہ دیاں اکھاں ڈل پئیاں آمنہ دلال آئے اماں جی عائشہ نے میرے پیغمبر نو گل سنائی سونے انج ایک عورت آئی انہیں اپنیاں بچیاں نو انج کر کے کھجوراں کھوائیاں اپنے منہ دا لقمہ بھی کٹ کے بچیاں دے منہ وچ پا دیتے آمنہ دلال نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لہا بی الجنہ او آتک بیہا من النار نی عائشہ جن نے اپنیاں بیٹیاں نال انج دا سلوک کیتا ہے اللہ پاک نے اس عورت دے جہنم دی اگ نو حرام قرار دیتا ہے تیندے عمل دی وجہ تو جنت نو واجب فرما دیتا ہے کیا مقام ہے تیری بیٹی دا اور جنہیں تو نفرت کر لے
جنوں چال لگیاں تیرے دل نو کچھ ہوندا ہے، پتر سارا دن کھڈاندا پھردا ہے، تینوں ویکھنا گوارا نہیں کردا۔ تے میرے نبی نے بیٹیاں دا مقام انج بیان کیتا ہے، آپ دی مجلس ایک صحابی بیٹھا ہے، مسند احمد دی صحیح حدیث ہے، انہیں کل بیٹا ہے نا، انہیں اپنے بیٹے نو چکیا، انہاں منہ چمیا، انہوں اپنے گوڈے تے بٹھا لیا، بیٹی آئی وہ آ کے کولی بہ گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی تو انصاف نہیں کیتا، میرے صحابی تو انصاف نہیں کیتا۔ محبوبہ کیویں نہیں؟ فرمایا بیٹا آئی، انہوں چمی آئی، انہوں اپنے کندھے نہ لگائی، انہوں اپنے جناب تو اپنی رام تے اپنے پٹ تے اپنی چوڑی وچ گود وچ بٹھا لیا، بیٹی تیری سیڈ تے بیٹھی، جے تو اندہ متھا نہ چمیا، انہوں اپنی گود وچ نہ بٹھایا، اور میرے صحابی قیامت نو اللہ دے دربار وچ تینوں حساب دینا پہ جانا ہے۔ اینا بیٹیاں نال پیار کریا کر، اینا بیٹیاں نال محبت کریا کر۔ اصل گل کیے بیٹیاں پیدا ہو جانا تے نصیبیاں تو ڈر لگتا ہے، بیٹیاں دے نصیبیاں تو لوگاں دیاں دکھی بیٹیاں ویکھ کے دل ڈردا ہے۔ کیوں جی یہی گل ہے نا، دل تے ہی ڈردا ہے، پتہ نہیں میریاں بیٹیاں دا بنے گا کی۔ تے جنوں بیٹیاں دے صدمے آنو صبر کرے، تے جامع ترمذی دی حدیث آمنہ دے لال نے فرمایا جنوں بیٹیاں دے دکھ، جنوں دنیا وچ کوئی بھی دکھ آئے او میں محمد دے دکھاں نو یاد کر لیا کرے، اور سیرت النبی دے جلسے سن والے ہو، میرے پیغمبر دی سیرت نو غور نال ویکھ لیا کرو کہ کیڑا صدمہ ہے جڑا آمنہ دے لال نے نہیں اٹھایا۔ جنوں بیٹیاں دے دکھ ہون او میرے پیغمبر والے ویکھیا کرے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں دیتیاں، سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ زینب ہے، دوسری بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ رقیہ ہے، تیسری بیٹی میرے پیغمبر دی ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ ہے، تے آمنہ دے لال دیاں بیٹیاں جوان بھی ہویاں۔ بیٹے میرے نبی دے 3 ہوئے، بچپنے میں جی فوت ہو گئے، بیٹیاں آمنہ دلال دیاں جوان ہویاں، میرے نبی نے شادیاں کیتیاں، آمنہ دلال نو بیٹیاں دے دکھ بھی ویکھنے پے۔ اینا بیٹیاں وچوں میں کو بیٹی دا ذکر کراں تے گل مکاواں، رات دا بڑا ویلا بیت گیا ہے، میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی آمنہ دلال دی لاڈلی تے پیاری بیٹی سیدہ زینب جوان ہویاں۔ آمنہ دلال نے اپنی جوان بیٹی دا نکاح ابو الاس نال کر دیتے۔ ابو الاس کون ہے؟ اے حضرت خدیجہ دی بہن حضرت حالہ اون دا بیٹا ہے، یعنی اماں جی زینب دی شادی اماں جی زینب دے مسیر نال خالہ زاد بائی دے نال ہو گئی۔ میرے پاک پیغمبر دے دماد بن گئے ابو الاس، سیدہ زینب دیاں شادیاں ہو گئیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو مکے والیاں نے پریشان کیتا۔ میرے پاک نبی نے مکے جو ہجرت کی تھی، مدینے پاک اندر آ گئے۔ آمنہ دلال نو مدینے آیا 2 سال گزر گئے نے۔ آپ دی بیٹی زینب اپنے شوہر دے نالی مدینے پاک اندر مکے پاک اندر ادھروں 2 سال گزرے نے۔ ابو سفیان نے ابو جال نے مکے دینا سردارہ نے 1000 دا لشکر لے کے مدینے تے چڑھائیاں کر دیتیاں۔ میدان بدر سج گیا۔ آمنہ دلال نے اپنے 313 جانثار لے لے میدان بدر دے اندر پہنچے نے، لڑائیاں ہوئیاں۔ اللہ پاک نے انہاں 313 نو 1000 تے فتح عطا فرمائی، 1000 تے غلبہ عطا فرمایا۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اے جڑے قیدی ہو کے 70 آئے نے، انہاں 70 قیدیاں اندر میرے نبی دا چاچا عباس بھی علیہ مسلمان نہیں ہویا۔ میرے پیغمبر دا پتریر حضرت علی دے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی نے، میرے پاک نبی دا دماد ابو الاس بھی آئے نا قیدیاں اندر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تہاڈا کی مشورہ ہے، انہاں نال کی کیتا جائے؟ صدیق اکبر نے عرضاں کیتیاں سونے محبوبا میرا تے مشورہ اے وے انہاں کول فدیہ لے لو، انہاں نو رہا
کر دیو۔ آمنہ دے لال نے ابو بکر دی گل نو من کے فدیے دا فیصلہ فرما لیا۔ لوگ آندے گئے فدیہ دیندے گئے اپنے انو چھڑا کے لے جاندے گئے۔ جدو واریاں آئیاں میرے پیغمبر دے دماد ابو لاس دیاں ہلے مسلمان نہیں ہویا، میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب نو پتہ لگ گئے میرے خامد اتھے قیدی ہو گئے لے، ابا جی رہائی لئی فدیہ لے رہے نے۔ سیدہ زینب نے ایک موتیاں دا ہار بھیجے، کچھ پیسے بھیجے، قاصد ہار لے کے اے موتیاں دا ہار تے پیسے لے کے میرے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر پہنچے آئے۔ آمنہ دے لال نو ہار لے آ کے پیش کیتا گیا۔ سونیا پیغمبر آپ اے ہار تواڈی بیٹی زینب نے تواڈے والے بھیجے، ہار رکھ لو تے ابو لاس نو رہا کر دیو۔ میرے پیغمبر نے ہار ویکھیا، آمنہ دے لال دی طبیعت بدل گئی، میرے آقا دے چہرے دیاں رونقاں ختم ہو گئیاں، آمنہ دے لال دیاں اکھاں ڈل پئیاں۔ صحابہ قرضہ کردنے سونیا محبوبہ اج تے خوشی دا دن نے، اج تے مال غنیمت جمع کرن دا دن نے، اج تے فدیہ لین دے دن نے، اللہ نے بدر دی خوشی وکھائی، ہن فدیہ بھی جمع کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ تانوں کی پتہ میں کیوں رو پیاں؟ سونیا محبوبہ تواڈے رون دی کی وجہ ہے؟ فرمائے ہار آئے، اس ہار نے مینوں دو یاداں تازیاں کروا دیتیاں نے۔ اے ہار پتہ جے کیڑا ہار ہے؟ اے ہار ہوئے جڑا زینب دی شادی دے ویلے میری بیوی خدیجہ نے زینب دے گل وچ پایا سی۔ اس ہار نے مینوں ختیجہ یاد کروا دیتی، اس ہار نے مینوں 2 سالہ جدا ہوئی بیٹی زینب جدا یاد کروا دیتی۔ زینب دیاں یاداں نے میں محمد نو روا دیتا ہے، مینوں ختیجہ دیاں یاداں نے روا دیتا ہے۔ آمنہ دلار روندیاں فرماندے نے او میرے صحابیو جے اجازت دیو تے ہار واپس کر دیاں۔ صحابہ نے سنیا جویں تسی راضی ہو میں اسی راضی ہاں، جے ہار تسی واپس کرنا چاہتے ہو اسی راضی ہیں اس بات دے۔ میرے پیغمبر نے اے مال تے صحابہ نو پیسے دے دیتے، ابو العاص نو بلایا، ابو العاص آ ہار پکڑ لے تے جا واپس ٹر جا، مکے جاندے آئی میری زینب نو میرے کول بھیج دئی، میں بیٹی تو بڑا اداس ہویا پیا، مینوں بیٹی تو جدا ہویا 2 سال گزر گئے نے، میرا دل کردا ہے زینب نو ویکھن نو، جے میری زینب نو جاندی آئی مدینے بھیج دیں۔ ابو العاص ہو سی ہلے کافر سی تے میرے نبی فرمایا کردے سن میرا جڑا شور ابو العاص ہے نا انہیں شور ہون دا انہیں میرا جڑا دماد دے ابو العاص انہیں دمادی دا حق ادا کر دیتا ہے، اور میرا دماد ابو العاص وعدے دا پکا ہے، گل دا سچا ہے، گل کردہ ہے تے سچی کردہ ہے، وعدہ کردہ ہے تے پورا کردہ ہے۔ ابو العاص نے ہار پکڑیا، مکے گئے، سیدہ زینب نو فرمانے زینب تیار ہو جا تیرا بابا تینوں بلا رہے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی نو بھیجے جا لے جا زینب نو مدینے۔ سیدہ زینب سواری تے سوار ہویاں مکیوں نکلیاں، حبار بن اسود نو پتہ لگے اج محمد پاک دی بیٹی مکے وچوں مدینے جا رہی، انہیں پچھا کیتے ایک مقام تے آکے اماں جی زینب نو انہیں نیزہ مارے، میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ وچ نیزہ لگے، مرالی والے سن لے میرے پاک پیغمبر دی پاک بیٹی سواری تو تھلے گر گئی، میرے پاک پیغمبر دی پاک بیٹی دا پیٹ چاک ہو گیا۔ اماں جی زینب نے اپنی چادر اتاری، اپنے چادر نو پھاڑ کے اندے 2 ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا سر تے لے لے، ایک ٹکڑے نو پیٹ تے بن لے، تے واپس چلیاں گئیاں مکے اندر، پورا مہینہ زخماں نال چور پئیاں نے۔
مکے اندر گزارے طبیعت اندر کچھ فاقہ ہے پھر تیار ہوئیاں مدینے والے آ رہیاں نے آلے رستے وچ نے میرے پیغمبر نو اطلاعاں ملیاں سونیا محبوبہ تہاڈی بیٹی زینب آ رہی ہے آمنہ دلال نے فرمایا او ساما او بلال او فضل بن عباس آؤ جاؤ میری بیٹی زینب فلا مقام تے پہنچ چکی جے میری بیٹی نو لے کے آؤ اے تینے یار میرے پیغمبر دے گئے میرے پیغمبر دے تینے غلام جا کے اس مقام تو سیدہ زینب نو نالے مدینے آ رہے لیں اللہ دے پاک پیغمبر ان کر کے کرو باہر نکل کے بازار دے اندر اپنی بیٹی دا استقبال پہ کر دے لیں اپنی بیٹی دے انتظار وچ کھڑے لیں سیدہ زینب جدو قریب آئیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی نو ویکھے سیدہ زینب جدو قریب آئیاں آپ فرمانے نے زینب بیٹا سواری تو تھلے اتر اماں جی زینب نو جدو انی گل آمنہ دلال نے ارشاد فرمائی ہے سیدہ زینب دیاں آنکھاں ڈل پیاں رون لگ پیاں ابو جی میں سواری تو تھلے نہیں اتر سکتی بیٹا تینوں کی گل ہے ابو جی مینوں حبار بن اسود نے نیزہ مارے ہے تہاڈی بیٹی زخمی ہے تہاڈی بیٹی دا پیڑ چاہ کے آمنہ دلال نے اپنی دکھیاری بیٹی نو کندھے دے سارے تھلے اتارے میرے پاک پیغمبر دے سینے دے نال میرے پیغمبر دی بیٹی لگی ہے آمنہ دلال دیاں اکھاں ڈل پیاں او بابے او کیڑا باپ ہے جڑا بیٹی نو روندیاں ویکھیوں دیاں اکھاں نہ ڈلن او آپ نہ روے او تو مندر کی ہوئے گا جڑی 2 سال بعد بیٹی آئی زخماں نال چور ہو کے اپنے بابے دے گلے لگی انہوں کنا صدمہ ہوئے گا میرے پیغمبر روئی جا رہے لیں روندیاں اپنی بیٹی نو کندھے دا سارا دے کے اپنی 4 پائی تے لے آ کے لٹا دیتا ہے آپ آ کے ممبر تے بے کے فرمانے نے بلال صحابہ اندر اعلان کر دیو آؤ مسجد دے اندر آج میں تواڈے نال کو گل کرنی اللہ دا نبی تانوں کو واز کرنا چاہندے بلال نے مدینے دیاں گلیاں وچ ہوکا لا دیتا اللہ دے پیغمبر بلا رہے لیں صحابہ دوڑ کے مسجد وچ آ رہے لیں میرا پیغمبر ممبر تے بیٹھا روئی جا رہے آمنہ دلال سسکیاں بھر کے روندے پہنے میرے پیغمبر دیاں آنکھاں ڈلی جا رہیاں نے صحابہ نے سونے کو تکلم بھی فرماؤ کو گل بھی سناؤ میرے پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ میں تانوں کی دساں تانوں کی سناواں اج تے مینوں بڑی تکلیف آئی دے اج تے مینوں بڑی پریشانی آئی سونے محبوبہ خیر تے فرمایا بار بن اسود نے میں محمد دی بیٹی دا پیڑ چاہ کر دیتا جے میری زخمی تے دکھیاری بیٹی میرے حجرے وچ لیٹی جے میرے صحابہ میں تانوں تاں بلائے عبار بن اسود تانوں بیت اللہ دے خلاف دے نال چمڑیا بھی نظر آ جائے اوتھے بھی انہوں قتل کر دیا جے بلکہ قتل ہی نہیں کرنا انہوں ساڑ کے آگ لا دیا جے انہوں کوڑا بنا دیا جے انہیں میری بیٹی زینب نو بڑی تکلیف دیتی میری بیٹی اسلام دی وجہ تو ستائی گئی میری بیٹی نو دین دی وجہ تو دکھ آئے زینب تے میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے نبی روئی جا رہے لیں روندیاں اپنے حجرے میں چلے گئے صحابہ دیاں میں چیخاں نکل گئیاں آج کنی تکلیف آمنہ دلال نو اپنی بیٹی دی آئی دن چڑھے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ساڑھا ایک جہادی دستہ جانا سی میرے پاک نبی فرماندے نے ابو ہریرہ رات میں دکھ تو کیا ہے انہوں مار کے ساڑ دیا جے انہوں قتل ضرور کریا جے انہوں مار ضرور دیا جے پر انہوں آگ نہ لایا جے آگ دی سزا اللہ تو علاوہ کسے نو حق نہیں ہے میرے پیغمبر نو زینب دے دکھ آئے میرے پیغمبر نو بیٹیاں دے دکھ آئے کدے ابو لہب دے بیٹیاں لے میرے پیغمبر دیاں شرم و حیا والیاں بیٹیاں نو گھر بیٹھے طلاق دیتیاں جندی با حیا اور جندی عزت والی احترام والی حیا والی بیٹی نو با پردہ بیٹی نو کر بیٹھے طلاق آ جائے اس باپ نو پچھوں دے سینے تے کیا گزر پھر پوری کائنات دیاں بیٹیاں دا حیا کراں میرے پیغمبر دی بیٹیاں دے دوپٹے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا
میرے نبی دیاں حیا والیاں بیٹیاں اے اس محبوب نو بیٹیاں نال اتنا پیار سی. میرے نبی دیاں 3 بیٹیاں فوت ہو گئیں آپ دی زندگی اندر, اور میرے پیغمبر دی کو بیٹی سیدہ فاطمہ زندہ سی. آمنہ دے لال دنیا تو جان لگے آخری باتاں سنے آندے. میرے پیغمبر دی زندگی دی آخری رات 12 ربیع الاول والا دن چڑھے. میرے پیغمبر نو تکلیف دینا رات انج گزری. اماں جی فرما دیا نے سونے پیغمبر نے رات نیند نہیں کی تھی, رات ستے نہیں, بلکہ اتنی تکلیف رات گزاری میرے پیغمبر نے. کدے کپڑا چہرے تے لیندے نے, کدے ہٹا دیندے نے, پانی دا پیالہ پہ ہاتھ پھینک کے اپنے چہرے تے پھیر دے نے, کدے کپڑی لات کٹھی کر دے نے دوجی لٹا دیندے نے. رات میرے پیغمبر دی اتنی تکلیف وچ گزری. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی عائشہ تیرے محبوب دی زندگی دی آخری رات دے دن چڑھے ہے. اللہ دے پیغمبر سمجھ گئے میری زندگی دی آخری رات ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جاؤ میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ, لگدا ہے میری زندگی نے وفا نہیں کرنی, میں آخری ویلے فاطمہ دا دیدار ہی کر لواں, میں آخری ویلے فاطمہ نال پیار ہی کر لواں. سیدہ فاطمہ نو اطلاعاں پہنچیاں محبوب باپ تو اے فاطمہ تیرا باپ تیرا بابا موت دی کشمکش وچ تینوں بلا رہے. سیدہ فاطمہ دوڑیاں حسن و حسین نو نال دروازے تک پہنچیاں, اپنے بابے نو ویکھے جڑا بابا فاطمہ نو ویکھے تے 4 پئی چھڑ کے دروازے تک جا کے استقبال کرے, لے آ کے متھا چومے سر چومے, اپنی بغل وچ لے آ کے اپنا سونا پیغمبر اپنے سجے پاسے جس فاطمہ نو بٹھائے. اج او فاطمہ آئی میرے پیغمبر اٹھ نہیں سکتے, میرے پیغمبر نو کمزوری ہے آمنہ دلال حرکت نہ کر سکے. اماں جی فاطمہ دوڑ کے آ کے میرے پیغمبر دے سینے تے لیٹ گئیاں, نالے روئی جاندیاں نے نالے فرماندن ہائے میرے بابے نو کنی تکلیف ہے. آمنہ دلال اپنی بیٹی دا چہرہ چمی جا رہے لے, پوسے دیتی جا رہے لے, نالے فرماندن میرے گھر والے ہو میرے بعد میری بیٹی فاطمہ دا خیال کرے, آج میرے حسن و حسین دا خیال کرے, اج میرے پیغمبر نو بیٹیاں نال اتنا پیار. زندگی دے آخری ایام بھی فرمایا میری بیٹی نو لے آؤ تاکہ میں پیار کر لواں, اپنی بیٹی نو ویکھ لواں. اور سیال کوٹیا اللہ بیٹیاں دیوے نک نہ وٹیا کر, غم زدہ نہ ہویا کر, پریشان نہ ہویا کر, بلکہ انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کر, انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر, انہاں بیٹیاں نو سینے نال لگایا کر. تینوں نبی دا ساتھ ملے گا, جہنم تو آزادی ملے گی, قیامت دے عذاباں تو بچ جائیں گا, وجبت لہ الجنت دا اعزاز پا جائیں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.